فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا لک یا ذا الجود والاحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات. صلوات. مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے آپ تمام صاحبان علم و فہم کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع بھی حاصل ہو رہا ہے، اور یقیناً کچھ ایسے افراد ہوں گے کہ جو مطالعے کے شوقین اور عین ممکن ہے کہ ہم سے علم میں زیادہ بھی ہوں، ان سے اجازت طلب کرتے ہوئے تقریباً اس پورے ماہ ذی الحجہ کے دوران جتنی بھی آنے والی مناسبتیں ہیں انشاءاللہ تعالی سخنرانی کی سعادت کو حاصل کروں گا انشاءاللہ. ایک طفل مکتب کی حیثیت سے، قبولیت اعمال کی نیت سے، اور اپنی اس محفل اور آنے والی تمام محافل میں رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کو شامل کرنے کے لیے بآواز بلند سارے مل کر درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر.
عزیزان محترم، آج کی شب مناسبتیں بھی متعدد ہیں، بہت ساری مناسبتیں ہیں آج کی شب. خصوصیت کے ساتھ ماہ ذی القعدہ کا اختتام اور ماہ ذی الحجہ کی ابتدا. شب جمعہ کوئی کم مناسبت نہیں ہے. شب دعا، شب مناجات، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اور امکان اس بات کا ہے کہ کل پہلی تاریخ بھی ہو جائے ذی الحجہ کی. لہذا شب شہادت جو کل گزر چکی ہے، آج یوم شہادت گزر گیا امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا. ہماری آج کی مجلس کا عنوان نویں امام علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے. البتہ چونکہ آنے والا مہینہ ماہ ذی الحجہ اپنے اعتبار سے خاص فضیلت کا حامل ہے، اور کچھ ایسی فضیلتیں، کچھ ایسی معلومات کہ میں مناسب سمجھتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کی گوش گزار کر دیا جائے اس سے پہلے کہ ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہو جائے. ساتھ میں ساتھ یہ بات بھی کہ کچھ ایسے اعمال کہ جن کو تاکید کے ساتھ انجام دینے کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے، اسے بھی آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا جائے. ماہ ذی الحجہ ان مہینوں میں سے ایک ہے کہ جسے حرمت والے مہینے کہا جاتے ہیں. اشہر الحرم، حرمت والے مہینے جو کہ 4 ہیں: ماہ رجب، ماہ ذو القعدہ، ماہ ذی الحجہ اور ماہ محرم. ماہ ذی القعدہ اپنے اختتام کو ہے، ماہ ذی الحجہ اپنی ابتدا. اور خاص طور پر ماہ ذی الحجہ میں بھی ابتدا کی 10 راتیں، پہلی 10 راتیں اور ان کے ایام، یہ انتہا سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں اس اعتبار سے کہ خود قرآن کریم میں ان کا ذکر خدا تعالیٰ نے فرمایا. دیکھیے، احترام والا مہینہ، خدا تعالیٰ نے اسے احترام والا مہینہ قرار دیا ہے. بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کا ہم احترام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خدا کی نگاہ میں محترم ہے. اسی انداز سے وہ ہر چیز کے جو خدا تعالیٰ کی نگاہوں میں محترم ہے وہ ہمارے لیے بھی محترم. اب چاہے وہ کوئی فرد ہو، چاہے وہ کوئی شے ہو، یا پھر وہ مہینہ. ماہ ذی الحجہ، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ جن میں سے ایک سید شیخ تبرسی بھی ہیں، فرماتے ہیں یہ وہ 10 راتیں ہیں کہ جو ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، وہ آیت کی جس کی تلاوت کا شرف سرنامہ کلام میں حاصل کیا گیا. خدا کا ذکر کرو یا خدا کو یاد کرو ایام معدودات میں، ان چند دنوں میں. وہ چند دن کون سے؟ یہی عشرہ اولیٰ ماہ ذی الحجہ. ان 10 راتوں کی اہمیت کس اعتبار سے؟ اب ایک عمل کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کو اس فضیلت سے، کہ جو اس مہینے کی فضیلت ہے، اس کے ساتھ جوڑا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ. یہ وہ آیت ہے کہ جو قرآن کریم کے سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 ہے. عمل کیا ہے؟ ماہ ذی الحجہ میں، وہ مہینہ کہ جس میں حجاج کرام
اپنے تن پر جامع احرام پہن کر جاتے ہیں خدا کے گھر کا حج کرنے کے لیے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جا پاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو نہیں جا پاتے ہیں. خدا تعالی نے فرمایا ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتوں میں نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز اس طرح سے ادا کی جائے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد اس آیت کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 142، سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 کی تلاوت کی جائے کہ جو وبا ادنا موسیٰ سے شروع ہو رہی ہے. جو شخص ان 10 راتوں میں اس نماز کو باقاعدگی سے انجام دے لے گا تو پھر میں خدا یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اسے بھی اس سال کے حجاج کرام کے ساتھ شمار کروں گا. کتنا کریم ہے پروردگار یہ بات. مگر یہ جو آیت خدا تعالیٰ سورہ اعراف میں سے چن کر ہمیں تعلیم دے رہا ہے ان 2 رکعتی نماز میں پڑھنے کے لیے، اس میں کوئی پیغام بھی ہے یا نہیں؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃً، وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا. وہ سارا تفصیلی واقعہ کہ جسے بیان کرنے کا نہ موقع ہے نہ محل، صرف اس پیغام کو بتا کر آگے بڑھ جانا ہے. 30 راتیں کہ جن کا وعدہ لیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان 30 راتوں کو تمام کیا گیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ان 30 راتوں کو کامل کرنے کے لیے ہم نے اور 10 راتیں ایڈ کر لیں. تمام کیا ان 10 راتوں کے ذریعے سے 29 راتوں کو. یہ مقدمہ ہے کس چیز کا؟ حضرت موسیٰ سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں خدا کی رؤیت کرنی ہے، اس خدا کو نہیں مانیں گے کہ جسے دیکھ نہیں لیتے. روزے رکھوائے گئے 30 دن، اور اس کے بعد ان 10 دنوں کو رکھا گیا تاکہ وہ تمام اور اتمام اور اکمال کی منزل پر پہنچ جائے. اور اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذن دیا کہ کوہ طور پر تشریف لے آئیں، اور جس انداز سے بھی تھا وہ جو جلوہ رب العزت تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. اور حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ اور اپنا وصی بنا کر گئے تھے اپنی قوم کے درمیان. لیکن یہ وہ 10 راتیں ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنت کو اکمال اور اتمال کی منزل پر لے کر جا رہی ہیں. یہ سب کس لیے تھا؟ ملاقات رب العزت کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے. تو وہ کہ جو خدا کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے وہ اس انداز سے ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو عبادتوں کے اندر مشغول کرے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، خدا کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہو. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ. بس عزیزان محترم، خدا تعالیٰ نے نماز کے ذریعے سے بھی اور خدا تعالیٰ نے روزوں کے ذریعے سے بھی اپنے بندوں کو اس ماہ مبارک ذی الحجہ میں پاک و طیب و طاہر کرنے کا انتظام فرمایا. اور اسی لیے پہلے دن ہی کہ روزے کی یہ فضیلت رکھ دی خدا تعالیٰ نے. من صام اول یوم من شہر ذی الحجہ کتب اللہ لہ صیام 80 شہرن. خدا تعالیٰ نے پہلے دن کہ اس روزے کا ثواب یہ رکھا کہ بندہ خدا ماہ ذی الحجہ کے پہلے دن کا روزہ رکھ رہا ہوگا، اجر خدا تعالیٰ اسے 80 مہینوں کے روزے کا دے گا. اور بھی سنیے گا، یہ ایک دن کے روزے کا ثواب اور اس کی فضیلت اگر ان 9 کے 9 دن، 10واں دن عید کا دن ہے، 9 کے 9 دن اگر روزے رکھ لیتا ہے تو اسے اتنا ثواب ملے گا، اسے ایسا خدا بنا دے گا جیسے سارے کے سارے دہر کے روزے رکھنے والا ہو. کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں وہ صائم نہ ہو.
شاید آپ محسوس کر پائیں جس طرح سے خدا تعالیٰ نے ماہ رمضان کے اندر روزوں کے ذریعے سے خلق خدا کو اور نفس انسان کو تقویٰ کی طرف گامزن کرنے کا سامان فراہم کیا، اس کے نفس کو پاک کرنے کا انتظام کیا، ماہ ذی الحجہ میں بھی روزوں کی فضیلتیں بتلا کر اس امر کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان 10 راتوں کو چن لیا ہے، خدا تعالیٰ نے ان 10 راتوں کو چنا ہے۔ خدا نے آسمانوں کو خلق فرمایا، مگر ان میں سے 7ویں آسمان کو یہ فضیلت بخشی کہ اس نے اسے اختیار کر لیا اور اسے چن لیا، اور عرش الہی کو وہاں پر قرار دیا گیا۔ خدا ہر جگہ پر موجود ہے، خدا کو مقید و محصور نہیں کیا جا سکتا، عرش الہی وہاں پر موجود۔ خدا تعالیٰ نے جنتوں کو پیدا کیا، جنتوں کو، اس کی تشریح ہے، جنتوں کو خلق فرمایا اور ان میں سے فردوس کو خدا تعالیٰ نے چن لیا۔ ملائکہ کو خلق فرمایا، جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل علیہ السلام کو چنا۔ بشر کو خلق کیا، مومنین کو چنا، مومنین میں سے انبیاء کو چنا، انبیاء میں سے رسولوں کو چنا، رسولوں میں سے اولو العزم کو چنا، اور اولو العزم میں سے جس کو اپنا حبیب قرار دیا وہ اور کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک۔ اور جب زمینوں کو خلق کیا تو مکہ مکرمہ کو چنا، راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چنا، مہینوں میں سے ماہ رمضان کو چنا، اور کسی عشرے کو چننے کا وقت آیا تو والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم کھا کر بتا دیا کہ یہی وہ 10 راتیں ہیں کہ جس طرح سے خدا فجر کی قسم کھا سکتا ہے، ان 10 راتوں کی جن 10 راتوں کی خدا قسم کھا سکتا ہے وہ یہی ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ بس عزیزان محترم، خدا سے دعا ہے کہ ہمیں وہ انداز الہی، خدا کا انداز دیکھیے، اگر میرا بندہ اس مہینے میں روزے رکھے گا تو اسے یہ ثواب دوں گا، اگر اس قسم کی اس خاص نماز کو ادا کرے گا تو یہ ثواب ملے گا، اگر میرے بندے کے دل میں خواہش ہے اس کیفیت کے ساتھ 2 رکعتی نماز 10 راتوں تک پڑھ لے گا تو اسے اس سال کے حجاج کے ساتھ بھی شامل کر دوں گا۔ محسوس کیجئے خدا کی اس ادا کو، بہانے سے اپنے بندے کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا ہی بات ہو، یہاں سے خدا کے دینے والا ہاتھ تو موجود ہے، پھیلانے والا ہاتھ بھی اگر آگے بڑھ جائے تو کیا ہی کمال ہو جائے گا۔ اس کے یہاں دینے کی کمی نہیں ہے، ہماری لینے کی ادا میں کمی ہے۔ اور اگر اس ادا کو سمجھنا ہے تو آئیے در اہل بیت پر، کس طرح سے امام محمد تقی جواد علیہ السلام ہی کی شہادت کی مناسبت سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں نا۔ یہ مولا کون ہے؟ آپ کو لقب تقی سے بھی پکارا جاتا ہے اور جواد کہہ کر بھی آپ کو پکارا جاتا ہے۔ جواد یعنی کہ جود و سخا والا۔ مگر یاد رکھیے گا، جب جواد کسی اور کے لیے استعمال ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سخی ہے، مگر جب محمد تقی کے لیے استعمال ہوگا تو کہیں گے سب سے بڑا سخی ہے۔ کیسا سخی؟ سائل آتا ہے عطا کر دیا۔ اس انتہائی قربانی کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات مولا
تقی علیہ السلام اتنا عنایت کرتے تھے کہ آپ کے جو اصحاب ہوا کرتے تھے وہ سوال کر لیا کرتے تھے، آقا اتنا عطا کیا، مولا کتنا عطا فرمائیں گے؟ مولا تقی جواد علیہ السلام کا فقط ایک جواب ہوا کرتا تھا. مولا فرماتے ہیں مجھے جو دینے والی ذات ہے وہ خدا ہے، یہ مال میرا نہیں خدا کا ہے، جب یہ میرا نہیں تو پھر آگے دینے میں ہچکچاہٹ کیسی؟ اور میں خوف کرتا ہوں، میرا خدا تو مجھے دے رہا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے دینے کو روک لوں، وہاں سے خدا مجھے دینا روک دے، مجھے خوف آتا ہے. امام تقی علیہ السلام. تو جواد آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ کو کہا جاتا تھا. آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی مالی پریشانیوں میں کسی بھی قسم کی مالی پریشانی میں گرفتار ہو، توسل کرے اہل بیت کے سخی سے، اور توسل اس اعتبار سے ہو کہ ایک ختم سورہ یاسین ہو اور اس کا ثواب ہدیہ کرے 9 امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مجرب نسخہ ہے کہ میں نے جسے بتایا ہے اس نے پلٹ کر مجھے یہ جواب دیا کہ مولا تقی جواد علیہ السلام نے کرم کر دیا. عزیزان محترم، آپ کا ایک لقب تقی بھی ہے. تقی وہ کہ جس نے بچایا یا وہ کہ جو بچا؟ بچانے والا یا بچنے والا؟ تقی. 3 باتیں. آپ کو تقی کے لقب سے پکارا جاتا جب سازشی اعتبار سے آپ کو مامون نے اپنے دربار میں رکھا. وہ سارا طویل تاریخی واقعہ ہے کہ کس طرح سے آپ کو اس نے اپنے دربار میں قید کر کے رکھا. وہاں پر اس مامون کے اس دربار کے اندر ہر قسم کی برائی موجود تھی، ہر قسم کی برائی، مگر اس برائی کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی آقا تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچایا، خود کو بچایا برائیوں سے، خدا تعالی کی معصیت سے، اس ماحول میں رہنے کے باوجود بھی. تقی اپنے آپ کو بچانے والا. نمبر 2، وہ کہ جس نے دین خدا کو بچایا. دین خدا کو بچانے والا تقی علیہ الصلوۃ والسلام. کیا واقعہ ہے؟ مختصراً چچا ہے امام رضا علیہ السلام کے بھائی، 8ویں امام کی شہادت کے بعد مسند امامت پر جا کر بیٹھ جاتا ہے. ابھی اپنی زبان سے کچھ ادا نہیں کیا، کچھ نہیں کہا، پریٹینڈ اس طرح سے کر رہا ہے کہ جیسے وہی وقت کا امام ہو. کچھ کہہ نہیں رہا، لیکن انداز وہ اختیار کر رہا ہے کہ جیسے سب یہ سمجھنے لگیں کہ 8ویں امام کے بعد اسی کی امامت ہے. لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا، مسائل فقہیہ آ کر پوچھے گئے. جب ایک مسئلہ فقہیہ کا غلط جواب دیا اور امام محمد تقی علیہ السلام کمسنی کا عالم ہے، اس ہیبت و جلال کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا ہٹ جائیے، جو مسند آپ کی نہیں ہے اس پر آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہاں پر تشریف لانے کے بعد اس مسئلے کا صحیح جواب دیتے ہیں، درست علم کو وہاں پر لوگوں کے درمیان پھیلا دیتے ہیں اور دین خدا کو بچا لیتے ہیں. دین خدا کو بچانے والا تقی. اور نمبر 3، وہ کہ جسے خدا نے بچایا. امام تقی کو خدا نے بچایا. وہ کیا واقعہ تھا؟ مامون ایک رات نشے میں دھت
نویں امام کے بستر کے قریب آتا ہے اور وہاں پر اپنی تلوار نکالنے کے بعد مولا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام پر ضربے لگانا شروع کر دیتا ہے، وار کرنا شروع کر دیتا ہے پوری شدت کے ساتھ۔ رات گزر جاتی ہے اور جب دن نمودار ہوتا ہے اور وہ ہوش میں آتا ہے، ہوش میں آنے کے بعد آ کر سوال کرتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کل شب۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا جاتا ہے تو کیا دیکھا کہ آقا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس پر ایک خراش بھی نہیں آئی تھی، وہ کہ جسے خدا نے بچایا تقی۔ عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام 8ویں امام ہے۔ امام محمد تقی کی ولادت تقریباً 40 سال کا سن مبارک ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا، تب امام محمد تقی کی ولادت ہوتی ہے۔ اور یہ وہ عرصہ تھا کہ جب امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام متولد نہیں ہوئے تھے تو تانا دینے والوں نے رسول کی طرح، وارث رسول، جانشین رسول امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ابتر کے تانے دیے اور یہ کہا گیا کہ آپ لا ولد ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام علی رضا علیہ السلام خدا تعالیٰ نے وہاں پر کہ جہاں اب یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا نظام قدرت، رسول اکرم کو جب ابتر کہا گیا تو خدا تعالیٰ نے رسول کو بیٹی عطا کی، ایسی بیٹی عطا کی کہ جس سے نسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا میں چھا گئی۔ یہاں پر امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں خدا تعالیٰ نے 8ویں امام کو ایسی اولاد عنایت کی کہ جن کے ذریعے سے امام محمد تقی علیہ السلام کے ذریعے سے ساری دنیا میں نسل امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام چھا گئی اور پھیل گئی۔ اور آپ دیکھیے آج جتنے سادات، رضوی سادات ہمیں ملتے ہیں، اتنی تعداد اور اتنی کثرت دیگر سادات کی بھی نہیں ہے۔ اور یہ انتظام الہی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ وہاں پر رسول کو ابتر کہا گیا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے نسل رسول کو قیامت تک کے لیے پھیلا دیا اور مصداق ابتر کو حامل کوثر بنا دیا۔ یہاں پر سلسلہ اس طرح سے رکھا گیا کہ جب رسول کو ابتر کہا گیا تو نسل زہرا کو نسل پیغمبر بنا دیا، جب امام رضا علیہ السلام کو لاولد کا تانا دیا گیا تو نسل محمد تقی کو ابن الرضا بنا دیا گیا۔ اب جو بھی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر زمانے کے امام تک جو بھی اولاد آئے گی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ ابن الرضا، رضا کا بیٹا کہلائے گی، ابن الرضا۔ چونکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ابن الرضا ہیں، امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ابن الرضا ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ابن الرضا ہیں۔ زمانے کے امام علیہ السلام کے بارے میں ایک فقیہ کے ذہن میں ایک سوال آیا اور وہ سوال یہی تھا کہ جب 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، ان تینوں کو ابن الرضا کے لقب سے پکارا جا سکتا ہے تو کیا زمانے کے امام 12ویں امام کو بھی اس لقب سے ابن الرضا کہہ کر پکارا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ذہن میں تھا۔ اس سوال کو اپنے ذہن میں لیے اس رات سو گئے۔ سونے کے بعد خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان ہے اور وہاں پر سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوئے ہیں۔ موقع یہ ہے کہ زمانے کے امام بقیت اللہ علیہ السلام کی سواری وہاں سے گزرنے والی ہے۔ سارے کے سارے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے، اتنے میں ایک صدا بلند ہوتی ہے کہ سارے کے سارے مؤدب ہو کر کھڑے ہو جائیں،
ابن الرضا صاحب العصر والزمان کی سواری آنے کو ہے. یہ اس فقیر نے اپنے خواب میں دیکھا. اور کیوں نہ ہو، باب الحوائج کا یہ لال امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام شیخ مفید بھی ان افراد میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا، اور اپنی کتاب الارشاد میں لکھا بھی ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ امام محمد تقی علیہ السلام ہی وہ واحد اولاد ہے کہ جو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے. صرف آپ کی ایک اولاد، آپ کے بیٹے امام تقی جواد علیہ السلام. آپ کی والدہ گرامی خزران کر کے بھی آپ کا نام ملتا، اور جناب سبیکہ سلام اللہ علیہا بھی آپ کا نام ملتا. آپ کا تعلق جناب ماریہ قبطیہ کی آل سے تھا. یوں تو جغرافیائی اعتبار سے آپ سودان سے تعلق رکھتی تھیں، افریقہ کے ایک علاقے، مگر نسل میں جناب ماریہ قبطیہ وہ رسول خدا کی کنیز کہ جن کے ذریعے سے رسول اکرم کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا جناب ابراہیم نامی بیٹا رسول اکرم کا متولد ہوا تھا. جب وہ ابراہیم کے بعد میں جن کا انتقال ہو گیا، ولادت ہوئی، تو جناب ماریہ قبطیہ پر ایک اعتراض کیا گیا. ماریہ قبطیہ کی آل سے والدہ گرامی امام محمد تقی جناب سبیکہ خاتون بھی ہیں. جو اعتراض جناب ماریہ قبطیہ پر جناب ابراہیم کی ولادت کے موقع پر کیا گیا، وہی اعتراض ولادت امام محمد تقی علیہ السلام کے بعد جناب سبیکہ خاتون پر کیا گیا. وہاں پر ابراہیم کو رسول کا بیٹا ماننے سے انکار کیا گیا، تو یہاں پر محمد تقی علیہ السلام کو امام رضا علیہ السلام کا بیٹا ماننے سے انکار کیا گیا. اور انکار کرنے والوں میں اور کوئی نہیں، خود خاندان امام رضا علیہ السلام کے افراد موجود تھے. السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے بھائی امام رضا علیہ السلام کے ایک بھائی، انکار کیا گیا، اور اس کے لیے پھر ایسا نہیں تھا کہ خاموشی اختیار کی گئی. لوگوں نے بھی خود ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مجمع میں لا کر کے کھڑا کیا، قیافہ شناسوں کو بلایا گیا، وہ کہ جو لوگوں کو دیکھ کر ان کی حرکات و سکنات کو دیکھنے کے بعد ولدیت کا فیصلہ کر دیا کرتے تھے. یہ ایک علم ہوا کرتا ہے. اس علم کے ماہرین کو لایا گیا اور امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی وہاں پر حاضر کیا گیا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک وہاں سے گزرے نہیں تھے، وہ تشریف لانے والے تھے. انتہائی سادہ سے لباس میں امام رضا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور اس مجمع کے قریب تھے، ابھی مجمع میں سے کسی نے دیکھا نہ تھا. وہاں پر موجود ان قیافہ شناسوں نے دور سے امام رضا علیہ السلام کو دیکھا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں خدا کی قسم وہ آنے والا شخص وہی شخص اس بچے کا والد ہے. افسوس کہ غیروں نے تو پہچان لیا، اپنوں کی آنکھیں نور خدا کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی تھیں. امام رضا علیہ السلام کمسن ہیں، اور یہ سوال کیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہ خود امام رضا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا محمد تقی مثیل عیسیٰ ہے، عیسیٰ کی شبیہ ہے، عیسیٰ کی مثل ہے. کس چیز میں؟ وہ اعتراضات کے جو نبی عیسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے، وہ اعتراضات میرے بیٹے محمد تقی پر بھی کیے گئے. ایک اعتراض آپ کی خدمت میں بیان کر دیا گیا. جناب مریم سے یہ کہا گیا تھا لقد جئتکی شیئا وریا،
نعوذ باللہ من ذالک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جناب مریم سلام اللہ علیہا پر تہمت لگانے کا باعث بنایا گیا. وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے کے اندر اپنی ماں کی گود سے یہ اعلان کر دیا کہ خدا تعالی نے مجھے صاحب کتاب نبی بنا کر بھیجا. تو کبھی یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ کمسن امام کیسے بن سکتا ہے. محمد تقی علیہ السلام اپنی حیات طیبہ کے اعتبار سے بھی، یعنی کہ سن مطہر کے اعتبار سے بھی 25 سال کی آپ کی کل عمر مبارک ہے، اور جب آپ منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں تو عمر مبارک 8 سال ہے. لہذا اعتراض کرنے والوں نے کبھی یہ اعتراض کیا کہ یہ آپ کے ولد نہیں ہیں، کبھی یہ کہا کہ ہم اس کم عمر اور اس کم سن بچے کو کیسے اپنا امام مان لیں. یاد رکھیے گا عزیزان محترم، امامت نبوت منصب الہی ہے، یہ کسی کے دینے سے ملا نہیں کرتی، خدا تعالی کے عطا کرنے سے ملتی ہے. دنیا کے اندر آنے کے بعد، کچھ سیکھنے کے بعد، کچھ پڑھنے کے بعد امام نہیں بنا کرتا. جب امام آیا کرتا ہے تو وہ دنیا میں امام بن کر آیا کرتا ہے، دنیا میں آ کر امام نہیں بنا کرتا. امام محمد تقی علیہ السلام بھی اس کمسنی کے عالم ہی سے، آپ کا یہ عالم تھا کہ کبھی مامون کو جواب دے رہے ہیں، کبھی بغداد، وہ بغداد کہ جو اپنے علم کے عروج پر تھا اس زمانے میں، علم کا عروج بغداد کا، مامون کے دور میں، معتصم کے دور میں بغداد کے اندر علم کا عروج ہے، علم کا عروج. 900 تو وہ افراد تھے کہ جو اس محفل کے اندر کرسی نشین تھے، وہ کرسیاں کے جو علماء کے لیے لگائی گئیں، فقط علماء کے لیے 900 علماء کہ جن کو سارے اہل بغداد عالم تسلیم کیا کرتے تھے. ایک اور جملہ سن لیجئے، یہ امت نہیں، یہ رسول کی اطرت ہے، اسے کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں. اطرت ماں کی گود میں رہ کر بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہے، ماں کی گود سے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ خدائی نمائندے ہیں، یہ پیکر نور ہیں. ہم خاکیوں کی ہدایت کے لیے خاکی لباس انہوں نے اختیار کیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے پیکر خاک ہو کر ہماری ہی طرح سے، ہماری ہی سی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے ہی درمیان رہتے ہوئے ہماری ہدایت فرمایا کرتے تھے، ہماری ہی طرح سے مصیبتوں کو بھی سہا کرتے تھے. سارے کائنات کا نظام ہاتھوں میں رکھنے کے باوجود بھی اس اختیار کو استعمال نہیں کرتے تھے، تکلیفوں کو برداشت کر لیا کرتے تھے. 9ویں امام. اب کہ جب بات کمسنی کی ہو رہی ہے تو غیروں نے کہا، اپنوں نے بھی کہا، اور کسی بدنیتی کے ساتھ نہ کہا. بات یہ ہو رہی تھی کہ امام رضا سے ان کے ایک صحابی نے سوال کیا کہ آقا، اچھا یہ بات مقدمتاً سن لیجئے، کچھ ایسے خاص اصحاب ہوا کرتے تھے امام کے کہ جن کو کچھ خاص خبریں ہوا کرتی تھیں. مثال کے طور پر مولا کائنات علیہ السلام کی قبر مطہر ایک طویل عرصے تک مخفی رہی، مگر اس دور میں بھی چند ایسے مخصوص اصحاب تھے امام علیہ السلام کے کہ جنہیں معلوم تھا کہ قبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام وادی غری میں نجف اشرف میں موجود ہے. ایک خاص صحابی نے سوال کیا، آقا خدا ہماری عمریں بھی آپ کو لگائے، لیکن اگر کل کو منصب امامت دینے کا موقع آتا ہے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کسے آپ کے بعد اپنا امام مانیں؟ تقریباً 3 سال
کا سن مبارک ہے، نویں امام کا، تشریف رکھتے ہیں اپنے والد گرامی کے ساتھ۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کے جواب میں اپنے اس کم سن بیٹے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہی وہ ہے کہ جو میرے بعد وارث علم نبی و علی بنے گا، منصب امامت پر یہی تقی فائز ہوگا۔ سوال کیا، کم سن ہے، یہی جواب دیا کہ یہ منصب الہی ہے۔ ایک مرتبہ مامون کا گزر اس جگہ سے ہوا کہ جہاں پر آقا محمد تقی علیہ السلام کھڑے ہو کر چند بچوں کا کھیل دیکھ رہے تھے، ان کے ساتھ مشغول ہو کر کھیل کھیل نہیں رہے تھے، وہ تماشا اور وہ کھیل کے جو بچے کر رہے تھے اسے دور سے کھڑے رہ کر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ امام تقی علیہ السلام، مامون کی سواری وہاں سے گزرتی ہے اور اس عالم میں جب نویں امام کمسن امام کے سامنے سے وہ سارے کے سارے بچے کے جو ابھی تک کھیل رہے تھے سواری کو آتے دیکھا، گھبرا کر منتشر ہو جاتے ہیں اور سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں، مگر امام تقی وہیں پر موجود ہیں، مستمر ہیں، کھڑے ہوئے۔ مامون آتا ہے اور آنے کے بعد اپنی سواری کو جناب تقی علیہ السلام کے ساتھ آ کر روکتا ہے، اور روکنے کے بعد سوال کرتا ہے مخاطب کر کے بچے کو کہ اے بچے، سارے کے سارے چلے گئے، سارے کے سارے ڈر کر فرار ہو گئے، تم ہو کہ جو یہاں پر ابھی تک کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تین جوابات دیے۔ کہا کہ اے مامون یہ بتا، جگہ بڑی کشادہ ہے، تیرے یہاں سے گزر جانے کے لیے جگہ اتنی کافی ہے کہ میرے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں ہٹتا؟ کہ کم سن۔ دوسری بات، میں خطا کار نہیں ہوں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے کہ جس کی پاداش کی فکر کروں، جس کی سزا ملنے کا خوف ہو، اور اس خوف کی وجہ سے میں یہاں سے چلا جاؤں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ وقت آ جائے اور مجھے اس خطا اور اس گناہ کی سزا دے دے۔ میں خطا کار نہیں تھا، میں کیوں جاتا؟ یہ دونوں باتیں تو نہیں تھیں۔ ہاں، اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو ظالم ہے تو پھر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ سنا، خاموش، چلا گیا۔ اور جانے کے بعد وہ جو اس کا مقصد تھا شکار کرنا، شکار کرتا ہے۔ میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں، لیکن اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت کا مالک، اسے اگر ایک چھوٹا سا بچہ اس قسم کا جواب دے دے تو اس کا دل پھر شکار میں نہیں لگا ہوگا، اس کا دل شکار میں نہیں لگا ہوگا، اور وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ مجھے آج کیسا بچہ ملا، اس نے مجھے جواب دیا۔ بے باکی کے ساتھ واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مولا امام تقی علیہ السلام وہیں پر ایستادہ ہیں، وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ قریب جانے کے بعد سوال کیا، ابھی تک کھڑے ہو؟ یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام علم امامت سے سب کچھ جانتے تھے۔ فرمایا کہ خدا تعالی نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا ہے، اور دریاؤں میں خدا تعالی نے مچھلیوں کو رکھا ہے، زمین پر کچھ خاص افراد کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے، ان کا حق ہو یا نہ ہو انہیں اقتدار ملا ہوا ہے، اور ان بادشاہوں کے دل میں خدا نے شوق رکھا ہے۔ بادشاہ شکار کے شوق سے اپنے پاس باز رکھتے ہیں، وہ باز شکار کرنے کے لیے اڑتا ہے، دریاؤں پر سیر کرتا ہوا، پرواز کرتا ہوا مچھلی کا شکار کرتا ہے، لا کر بادشاہ کو وہ مچھلی دیتا ہے، اور وہ بادشاہ اپنے ہاتھوں میں اسی مچھلی کو دبا کر ہم اہل بیت کا امتحان لیا کرتا ہے۔
مولا امام تقی علیہ السلام سے پوچھا جائے آقا آپ اسٹریٹ اوے یہ کہہ دیتے مچھلی ہے، اتنا تیز جواب دیتے کہ وہ یہ سوچتا رہتا کہ کس طرح سے اس بچے کو اتنا جلدی سے پتا چل گیا کہ میرے ہاتھوں میں مچھلی ہے. مگر مولا یہی جواب دیں گے کہ دیکھو اگر میں اسے یہ کہہ دیتا کہ تمہارے ہاتھوں میں مچھلی ہے اور اتنی تفصیل کے ساتھ اسے جواب نہ دیتا تو اسے یہ تو پتا چل جاتا کہ میرے علم کا کیا اس وقت سلسلہ ہے، مگر اسے میرے علم کی گہرائی کا پتہ نہ چلتا. اگر میں اسے یہ بتا دیتا اتنی آسانی کے ساتھ کہ تمہارے ہاتھوں میں مچھلی ہے تو وہ یہ تو جان لیتا کہ ہم صاحبان علم ہیں، مگر وہ نہیں جان پاتا کہ ہم صاحبان علم دقیق ہیں. ہم علم کو بھی جانتے ہیں اور اس علم کی اصل کو بھی جانتے ہیں. اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنی اصل کو جان لے تو آئے ہم اہل بیت کے در پر، ہم اہل بیت اسے بتائیں گے کہ تمہاری اصل کیا ہے. اپنی اصل، عربی میں اصل کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جو بنیاد ہوا کرتی ہے. بنیاد، اپنی بنیاد کو معلوم کرنے کے لیے اہل بیت کے در کا رخ کیا جائے. کبھی اکیلے میں اس طرح سے جوابات، تو کبھی بھرے دربار میں اکیلے محمد تقی ہیں، 8 سال کی یا 7 سال کی عمر مبارک ہے، اور 30,000 سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں صرف 3 دن کے اندر اندر. ہوا یہ تھا کہ اب مامون اپنی اسٹریٹجی کو لے کر آ رہا تھا سامنے، اپنے اس شیطانی دماغ کے ذریعے سے اس سازش کو کھیل رہا تھا. دیکھا کمسن امام ہے، کیوں نہ اسے اپنا رشتہ دار بنا لیا جائے، اس بہانے سے میرے پاس میرے دربار میں بھی رہیں گے، جب یہ میرے پاس رہیں گے تو ان کی پرورش میں اپنے اعتبار سے کر لوں گا، جب یہ بڑے ہوں گے تو میری تعلیمات کے تحت پرورش پا کر بڑے ہوں گے. اے مامون تجھے بڑی غلط فہمی تھی، یہ نور خدا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ، کہنے والوں پر خدا تعالی نے قرآن کریم میں لعنت فرمائی ہے. وہ شخص کے جو خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، خدا کبھی ہونے نہیں دیتا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، خدا اپنے نور کو درجہ کمال تک پہنچاتا ہے، چاہے پھر کافروں پر کتنا ہی گراں کیوں نہ گزرے. محمد تقی علیہ السلام کا عقد اپنی بیٹی ام الفضل سے کروانے کی خاطر، جب وہ یہ جانتا تھا مامون کہ سارے کے سارے علماء اس پر یہ اشکال اور اعتراض کرنے والے ہیں کہ دیکھو اتنے کم سن سے بچے کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کروا رہے ہو، نہ برسر روزگار ہے، نہ کوئی جاہو حشم رکھتا ہے، یہ کون ہے، کیوں اس طرح سے کر رہے ہو؟ اس سوال کے جواب کے لیے ایک ایسی محفل کو اس نے منعقد کیا کہ جس میں سارے کے سارے بغداد سے علماء کو جمع کرنے کے بعد اپنے دربار میں ان علماء کے لیے خاص مسندوں کو لگایا گیا، علماء کو عزت و تکریم کے ساتھ بلایا گیا. محمد تقی جواد علیہ السلام ہیں، آنے والے آتے جاتے ہیں، سوال کرتے جاتے ہیں. مولا امام تقی سوال کرنے والوں کو بھی جواب دیتے ہیں. ایسے میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد امام کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، کسی فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے. امام محمد تقی علیہ السلام مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں شفقت کے ساتھ، اے شخص تو گھبرا مت، تیرا سوال بھی میں بتاؤں گا اور اس کا جواب بھی میں تجھے بتاؤں گا. تو اپنا سوال بھول گیا ہے نا، تو محمد تقی تجھے سوال بھی بتائیں گے اور اس کا جواب بھی دیں گے. 4 افراد ایک ہی قطار ہے، اس قطار کے اندر سارے موجود تھے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے کیا وجہ تھی کہ ایک ہی دن میں اتنے سارے سوالات کے جوابات. مولا کائنات کے علم کے وارث محمد تقی علیہ السلام، اس قطار میں موجود ایک شخص سوال کرتا ہے، اس کا جواب دیا اور باقی پیچھے آنے والے تینوں افراد سے کہا کہ تم تینوں کے سوال کا یہی جواب ہے، آ جاؤ. ان تینوں کا نام لیا، ان 4 کا نام لیا اور 4 کا نام لے کر بتایا کہ تمہارا تعلق اس شہر سے ہے
مجھے یہ بتاؤ کیا تم اپنے شہر سے چاروں کے چاروں یہ طے کر کے نہیں نکلے تھے کہ بغداد جا کر محمد تقی سے ہم چاروں ایک ہی سوال کریں گے؟ لہٰذا تم چاروں کا ایک ہی جواب ہے، آگے بڑھو، آنے والوں کو وقت دو۔ محمد تقی علیہ السلام جب مامون اپنے اوپر اعتراض کے جواب کے طور پر اس محفل کو سجاتا ہے، وہ محفل اسی کے لیے مشکل کا باعث بن جاتی ہے اور اسے آخر میں بلانا پڑتا ہے یحییٰ ابن اقسم، جو کہ بغداد کا قاضی القضات ہے، چیف جسٹس ہے، اسے بلاتا ہے کہ آ جاؤ کہ یہ محفل اب مجھ سے نہیں سنبھل رہی ہے۔ یحییٰ ابن اقسم آتا ہے اور آنے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک حقارت کی نگاہ سے کم سن مولا کی طرف دیکھتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اچھا تم عالم ہو؟ مولا وقار و سکینت کے ساتھ، چہرے پر کوئی بل نہیں آتا، سکونت کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ اب مولا نے کیا جواب دیا یہ ملاحظہ فرمائیے گا، مگر اس سے پہلے اگر مولا نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ ہاں میں عالم ہوں تو یہ جواب تو ہو جاتا، مگر اس جواب کی فصاحت و بلاغت نہ ہوتی۔ تو جواب مولا کائنات کا ہوگا، مولا امام تقی علیہ السلام کا ہوگا، تو اسے اتنا ہی فصیح و بلیغ بھی ہونا ہے۔ دیکھیے کائنات میں بہت سارے عالم ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ایسٹرولوجر ہے، کوئی کیمسٹ ہے، کوئی علم ریاضیات کا ماہر ہے، کوئی علم حسابات کا ماہر ہے، کوئی علم نجوم کا ماہر ہے۔ علم فصاحت و بلاغت و بدیع و بیان و تفسیر و رجال و نحو و صرف، کتنے سارے ایسے علم ہیں، مگر یہ بات ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو بھی شخص کسی ایک شعبہ علم کا عالم ہوا کرتا ہے وہ دیگر بہت سارے علوم کے شعبوں کا جاہل ہوا کرتا ہے۔ ڈاکٹر انجینئر نہیں ہوتا، انجینئر وکیل نہیں ہوا کرتا، علم ریاضیات کا ماہر، علم فلکیات کا کچھ معلوم نہیں ہوتا اسے۔ مولا کائنات، مولا امام تقی علیہ السلام اگر یہ فرما دیتے، اگر یہ کہہ دیتے کہ ہاں میں عالم ہوں، تو بات کچھ اور ہو جاتی۔ نوے مولا نے اس کم سنی کی عالم میں فرمایا کہ اے یحییٰ ابن اقسم تو نے صحیح کہا، ہاں میں جاہل نہیں ہوں۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں، گویا بتا دیا کہ آؤ اور آ کر دیکھ لو، کائنات کا کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو سینہ محمد تقی میں نہ ہو۔ میں جاہل نہیں ہوں، گویا کائنات کے کسی علم سے محمد تقی جاہل نہیں ہے۔ لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والے آقا۔ اب یحییٰ ابن اقسم پر ہیبت تو طاری ہو چکی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ تیرا سوال، یحییٰ نے اپنا سوال رکھا، شاید لڑکھڑاتی زبان سے کہا ہوگا، حالت احرام میں شکار کرنے والے کا کفارہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، کفارے کا چیپٹر 52 چیپٹرز آف فقہ، 52 ابواب ہیں علم فقہ کے، ان 52 ابواب میں سے چند ایسے ابواب ہیں کہ جو حل کرنا بڑا مشکل ہے۔ ان میں سے ایک میراث کا باب اور ایک حدود کفارات کا باب۔ کفارے کا سوال، اب امام علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے اس سے یہ کہا کہ اے یحییٰ، میں تیرے سوال کا کیا جواب دوں کہ تجھے سوال کرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ پہلے سوال کرنا سیکھ، پھر مجھ سے جواب طلب کرنا، کہ تیرا سوال نامکمل ہے، تیرا سوال ناقص ہے۔ اے یحییٰ، تو نے یہ تو بتایا کہ حالت احرام میں شکار کیا ہے، مگر یہ نہ بتایا کہ احرام حج کا تھا یا احرام عمرہ کا تھا۔
اگر حالت احرام حج میں شکار کیا ہے تو مسئلہ اور ہے، اگر عمرے کے احرام میں شکار کیا ہے تو مسئلہ اور ہے۔ تو نے نہیں بتایا کہ حدود حرم میں شکار کیا تھا یا حرم سے باہر کیا تھا۔ اگر حرم کے اندر ہے تو مسئلہ اور ہے، اگر حرم سے باہر ہے تو مسئلہ اور ہے۔ تو نے نہیں بتایا کہ شکار پرندے کا کیا تھا یا کسی حیوان کا کیا تھا، حیوان کی صورت اور ہے، پرندے کی صورت اور ہے، دن میں کیا تھا یا رات میں کیا تھا، شکار کرنے والا آزاد تھا یا شکار کرنے والا غلام تھا، مسر تھا یا تائب ہو چکا تھا، ایک بار شکار کیا تھا یا شکار کی تکرار کر رہا تھا۔ آقا محمد تقی جواد نے کل 22 شکوں کو ایک ایک کر کے اس کے سامنے رکھا۔ فبہت الذی کفر، تو جو کفر کرنے والا تھا خدا کے اس نمائندے کے سامنے، اس کے علم کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے اور مبہوت ہو کر رہ جاتا ہے۔ سوال یحییٰ کا ہے، اور وہ کہ جو سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ سمجھ لیجئے۔ اب اس کے بعد جو ہوا وہ یہ تھا کہ مامون نے فوراً سے اعلان کیا۔ اس کے بعد کا واقعہ تفصیلی ہے، دامن وقت میں اب گنجائش رہی نہیں۔ مولا نے اسی وقت جواب نہ دیا، محفل کے اختتام پر جواب دیا، اور اس کے بعد پھر ایک سوال بھی کیا کہ جس سوال کا جواب یحییٰ ابن اقسم نہیں دے پایا۔ انشاءاللہ امام کی شہادت کے موقع پر آپ سے ایک التماس بھی ہے، زیادہ تر افراد اس پر عمل کر رہے ہیں اور کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ جب بھی کسی امام کی معصوم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہو، اس کی شب ہو، ایام ہو، اگر ہو سکے تو ذرا سا مطالعہ کر لینا چاہیے، کیونکہ جو زندگانی ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہے، اس میں جو واقعات ہیں وہ فقط یوں ہی واقعات نہیں ہیں، بلکہ ان میں وہ پیغامات ہیں کہ جو پیغام ہمارے عمل کرنے کے لیے ہے، کہ جن کے بعد ہم زندگانی امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنے لیے نمونہ عمل بنایا کرتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، یہ وہ عزیزان محترم، یہ وہ در ہے کہ جس در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ محمد تقی جواد سخی ہیں، آپ کے در سے کوئی کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، مگر آپ ہی کا وہ دروازہ تھا کہ جہاں پر اتنی اذیتیں پہنچائی گئیں، آپ کو اس کمسنی کے عالم میں 25 سال کی آپ کی سن مبارک ہے، آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو زہر دلوایا گیا، اور یہ سب اس علم کی وجہ سے تھا کہ جسے تحمل نہ کر سکے اہل باطل۔ اور عزیزو، جب کسی انسان پر کوئی مشکل ہوتی ہے، اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی شریک حیات کے ساتھ اس غم کو ہلکا کیا کرتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتلائیے گا کہ اگر کسی شخص کی شریک حیات ہی اس کی قاتل ہو، تو پھر کون سی باتیں، کیسا غم کا دور کرنا۔ ام الفضل شکایتوں پر شکایتیں، اس کے باپ نے تو مصلحتوں کی بنا پر اس کی باتوں پر، شکایتوں پر توجہ نہ دی، مگر جب مامون کا بھائی معتصم آیا، ایک مرتبہ طیش میں آنے کے بعد امام کو مدینہ سے دوبارہ بلایا گیا، اور بغداد جب مولا دوبارہ سے تشریف لے کر آئے تھے تو ام الفضل ہی کے ذریعے سے آپ کو زہر دلوایا گیا۔
کہا جاتا ہے کہ ام الفضل نے آقا کو جب زہر دیا اس کے بعد آقا کے حجرے کو بند کر دیا تاکہ آقا کی آواز سن کر کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے نہ پہنچ سکے. اور جانے کے بعد دربار میں جشن منانا شروع کر دیا. یہاں پر آقا کمرے میں اپنے حجرے میں زہر کی وجہ سے شدت پیاس محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں العطش العطش. العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے کہ غلام نے سنا اور غلام نے آنے کے بعد آقا کو پانی پیش کیا اور آقا نے پانی پیا. تھوڑی دیر گزرتی ہے، مولا کو پھر پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے. غلام پھر آگے بڑھ کر پانی کا ایک کاسا مولا کی طرف پیش کر دیتا ہے. مگر ایک وقت آیا کہ جب آقا نے اس غلام سے کہا کہ اے میرے دوست اب مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے زمین پر لٹا دو اور میرا رخ کربلا کی طرف کر دو. کربلا کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ. آقا پر سلام ہو کہ آپ پیاسے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک اور روایت یہ ملتی ہے کہ ام الفضل نے جب ایک کنیز کو دیکھا کہ وہ دروازے کی طرف پانی لے کر جا رہی تھی تو جا کر دروازے کو کھولا اور پانی کو آقا محمد تقی کے سامنے بہا دیا. پانی کو سامنے محمد تقی کے بہا دیا. میرا ذہن کربلا کی اس ننھی سکینہ کی مصیبت کی طرف پہنچ گیا. ارے بی بی آپ پر سلام ہو. آپ کو جب پیاس کی شدت ہوتی تھی شمر پانی سے بھرا مشکیزہ کوزے میں بھرا پانی لا کر بہا دیا کرتا تھا. ارے میں یہی کہوں گا بی بی اگر چچا پاس ہوتے تو کسی کی یہ ہمت نہ ہوتی. مگر حیر مظلومیت محمد تقی ایک صحابی آتا ہے اور شہادت کے بعد آقا کے حجرے کے قریب سے گزرتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ چھت پر کچھ کبوتر ہیں کہ جو پرواز کر رہے ہیں. کچھ کبوتر پرواز کر رہے ہیں. قریب موجود ایک کنیز کو بلایا اور بلانے کے بعد سوال کیا یہ کیا ماجرا ہے. کہا تو نہیں جانتا یہ جو رافضی ہے نا اس کا امام دنیا سے چلا گیا ہے، اس کو اوپر رکھا ہوا ہے. اپنے آپ کو کسی طرح سے ابا کے دامن کو سمیٹتا ہوا دوڑتا ہوا چھت پر پہنچا. آقا کی لاش تپتے ہوئے سورج کے نیچے پڑی تھی. اپنے ذہنوں کو کربلا کی تپتی زمین کی طرف لے جائیے عزیزو. ایک لاشا تھا. ارے ہر کو تو ان کے قبیلے والے نواویس لے جا کر دفنا دیتے ہیں. سرے کے چاہنے والے نے اس کے لاشے کو دفنا دیا. مگر حیر مظلومیت سید الشہداء بے سر کا لاشا 1900 زخم ہے اور کربلا کی تپتی زمین 3 دن تک لاش حسین زمین کربلا ہوا حسینا ہوا جوادا ابا جعفر یا محمد بن علی ایھا التقی الجواد ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقی یا سیدنا ومولانا إنا توجهنا
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله بار اللہ تجھے واسطہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. حاضرین محفل کی تمام جائز شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ سے قبول فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. قلب مطہر امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. اپنے گھرانوں کے ماحول کو امام زمانہ کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. صلوات محمد و آل محمد پر. آج کی اس مجلس کے انعقاد میں مولدینہ فیملی کی جانب سے انتظام کیا گیا ہے. ان کی فیملی کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. نماز وحشت اور سورہ فاتحہ کی التماس ہے.